الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ربكم ادعوني يستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. صدق الله مولانا العظيم. یہ عظیم الشان اجتماع موحدین کا جمع غفیر ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے کہ آنے والا وقت انشاءاللہ توحیدیوں کا ہے. توحید و سنت کا یہ جھنڈا انشاءاللہ پوری دنیا میں بلند ہو کر رہے گا. اس کے لیے اب نوجوان بڑے پرعزم ہیں اور بڑے ہی منظم انداز میں اب اس مشن کو آگے بڑھانے کے لیے میدان عمل میں ہے. مختصر وقت میں اپنی بات کروں گا اور ختم کرتا ہوں. توحید تو ہمیں گھٹی میں ملی ہے. ہمیں کوئی یہ سمجھائے کہ اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے. جو موحدین ہیں اب تو ان کو اس بات کی اتنی ضرورت نہیں. اب تو یہ نعرہ شرک کے ایوانوں میں لگنا چاہیے اور جہاں جہاں شرک کے ایوان ہیں وہاں یہ نعرہ لگے اور وہاں بوچھال آئے تاکہ اس ملک سے، ملک پاکستان سے شرک کا خاتمہ ہو جائے اور صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک کی توحید کا بول بالا ہو جائے. ملک پاکستان میں شرک اس حد تک پہنچ چکا ہے. میرا تعلق چونکہ گجرات سے ہے تو گجرات میں ایک دربار ہے جسے شاہ دولہ کا دربار کہتے ہیں. آپ کو شاید علم ہے یا نہیں، شرک مشرکین مکہ سے بھی 2 قدم آگے بڑھ چکا ہے. جس نے آگے بزرگ وائز سنا رہے تھے نا، یَحَبُ لِمَن یَشَاءُ اِنَاثًا یَحَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ، بیٹیاں بھی وہی دیتا ہے، بیٹے بھی وہی دیتا ہے. تو اس دربار پہ جس کو بیٹا چاہیے ہوتا ہے نا، بیٹا، وہ اس دربار پہ حاضری دیتا ہے اور وہاں پہ چاندی کے بت بنے ہوئے. جس کو بیٹا چاہیے وہ مرد والا بت اس قبر پہ چڑھاتا ہے اور جس کو بیٹی چاہیے ہوتی ہے وہ عورت والا بت جو چاندی کا بنا ہوتا ہے وہ اس قبر پہ چڑھاتا ہے تاکہ مجھے بیٹی مل جائے.
یہ شرک اتنا آگے بڑھ چکا ہے. ہم تو اہل توحید ہیں، توحید کے نام لیوا ہیں، وہاں جو جنہیں ہم مشرک کہتے ہیں وہ بھی چیخو پکار کر رہے ہیں. اب وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے. انہوں نے بھی پچھلے کچھ عرصے میں اس چیز کے بارے میں جلوس نکالے. تو شرک جو ہے یہ عام ہو چکا ہے. تو اس شرک کو مٹانے کے لیے جو ہے آپ سب تیار ہیں نا انشاءاللہ؟ شرک ختم ہوگا تو انشاءاللہ اس ملک میں امن بھی آئے گا اور یہ ملک امن اور سلامتی کا گہوارہ بنے گا. جس بستی میں ظلم ہوتا ہے نا، گناہ ہوتے ہیں اور بڑی چیزیں زیادتیاں ہوتی ہیں، تو کوئی ایسا کام نہیں ہوتا، بدامنی نہیں. جس ملک میں ظلم کی انتہا ہو جاتی ہے وہاں کبھی بھی امن نہیں رہتا. تو میرے دوستوں، نوجوان ساتھیوں، میں جو عرض کرنے لگا تھا وہ یہی ہے کہ اپنی دعاؤں اور پکاروں میں صرف اللہ ہی کو پکارنا، یہ ہماری جماعت کا ایک مشن ہے. اور یہ دعوت دیتے ہیں کہ بھائی اللہ ہی کو پکارو، اس کے علاوہ کسی کو مت پکارو. چھوٹا سا واقعہ عرض کرنے لگا ہوں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی پیغام دیا اور یہی تعلیم دی کہ دعا اللہ سے. ایک دن کیا ہوتا ہے، سیدنا دعا کر دیجئے کہ وہی اللہ ابو ہریرہ کی والدہ کو بھی ایمان کی حرارت نصیب کر دے. تو تڑپ اللہ کے رسول میں پہلے تھی کہ سب ایمان والے بانجے دعا کے لیے بند تھا. پوچھا کون ہے میرے دروازے پہ؟ کہا اماں جان ذرا ٹھہرو. تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھلا تو پوچھا اماں جان دروازہ دیر سے کھولا، کیا بات ہے؟ کہا بیٹا تیرے جانے کے بعد میرے دل کی دنیا بدل گئی اور میں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ زندگی بھی کیا زندگی ہے جو محمد کے قدموں سے دور گزر جائے. تو میں نے فیصلہ کر لیا اب میری جسمانی جو ہے وہ ناپاکی سے تو میں نے دور کر لی ہے. اب اندر کی ناپاکی دور کرنے کے لیے مجھے اپنے قائد جناب محمد کے پاس لے چلو تاکہ میں کلمہ توحید کا اقرار کر کے جو ہے ایمان جو ہے وہ حاصل کر لوں. تو میرے دوستوں، نوجوان ساتھی اور دعا جو ہے یہ ایک ایسا ہتھیار ہے کہ جو اللہ سے ہیں. ہم چاہتے یہ ہیں کہ آپ ذرا دعا کیجئے اللہ سے اور بارش طلب کر لیجئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے اور دعا کر دی، یا اللہ مدینے والے بارش چاہتے ہیں، اپنی بات نہیں ہے. تو دعائیں اور پکاریں سننے والا کون ہے جی؟ اللہ ہی سننے والا. جو میں نے آیت پڑھی ہے وہ پڑھ کے بات کو ختم کرنے لگا ہوں. فرمایا وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. تمہارا رب کہتا ہے جب بھی کوئی ضرورت پڑے، کوئی مشکل آ جائے تو میں اللہ ہی